الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، قرآن مجید میں 3 ایسے گناہ ذکر کیے گئے ہیں جن سے مسلمانوں کی دنیا آخرت تباہ ہو سکتی ہے، دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی پیاری اس کی ترتیب ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ذکر کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان وہ گناہ ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کی جاسوسی سے، کسی کی ٹوہ سے بچو، یعنی اس کے کوئی عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گئے، کوئی اس کی خرابیاں ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ گئے، کوئی اس کی خامیاں ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ گئے، اس سے بچو۔ اور تیسری بات وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اس پہ آگے پھر ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ تواب لفظ جو ہے یعنی بہت زیادہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، اور رحیم بہت زیادہ مہربان، تھوڑا مہربان نہیں۔ اب جو سب سے پہلی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں اور ان کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ تھوڑی سی بدگمانی بھی گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں اچانک ایسے خیال آ گیا، اس بیچارے نے اچھائی کی ہوگی لیکن اس کی اچھائی چھوڑ کر اس میں خرابیاں ڈھونڈ کر بدگمان ہو گئے اس کے بارے میں، وہ چیز اس کے اندر نہیں تھی لیکن یہ بدگمان ہو گیا، بری سوچ اس کے بارے میں، بدگمانی، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اچھا، اللہ نے جب بدگمانی سے منع کر دیا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چلو ہم بدگمانی تو نہیں کرتے، ہم قرآن سے پوچھیں گے، ہم بدگمانی تو نہیں کرتے، لیکن کیا اس کی ٹوہ میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی تحقیق کیا کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، تجسس کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اگلا کیا کہا حکم، وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں بھی نہ پڑھو۔ اچھا، اگر ایسا ہو گیا کہ ہم نے وہ محقق پکا ہو گیا، کنفرم ہو گئی وہ چیز، وہ عیب اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ بات پکی ہو گئی، تو کیا اب ہم آگے بیان کر سکتے ہیں، برسر محفل اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ بھی منع کر دیا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ بدگمانی کرو، نہ تجسس میں پڑھو، ٹوہ میں پڑھو، تحقیق میں پڑھو، اور نہ اس کا آگے تذکرہ کرو۔ اب جو سب سے پہلی چیز ہے بدگمانی انسان کو، ایک مسلمان کی دنیا آخرت تباہ کر دیتی ہے۔
ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بدگمان آدمی کے ساتھ کوئی اچھائی بھی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنے بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دل ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، یہ بدگمانی کرتا ہے، یہ برے گمان کرتا ہے ہمارے اوپر۔ حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو اتنا مقدس اور اتنا بہترین رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حدیث میں کہا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین پر خیر کا گمان کرو، اچھا گمان کیا کرو، برے گمان نہ کیا کرو۔ اب برے گمان والا کیا ہے؟ برے گمان والا معاشرے میں تنے تنہا اکیلا رہ جاتا ہے، اپنے بھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس کے ہر وقت اس کی بدگمانی، ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ بدگمان آدمی کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی باتوں میں بھی بری باتیں ڈھونڈتا ہے، مثبت پہلو میں بھی منفی سوچتا ہے، پازیٹیو میں نگیٹو ڈھونڈتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تو قرآن نے جو 3 بڑے گناہ تھے ان کی جڑ ہی کاٹ دی کہ نہ بدگمانی کرو اور نہ اس کے پیچھے پڑو کہ چلو میں اس عیب کی تحقیق کر لوں، نہ اس کے تجسس میں پڑو، نہ اس کی ٹوہ میں لگو، اور اگر تحقیق ہو بھی جائے پھر اس کا تذکرہ نہ کرو کسی سے، یہی تو غیبت ہے۔ تو جو بدگمان انسان ہے، بدگمان آدمی ہے، اس کا دن رات کا سکون اور چین یہ چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دن رات بدگمانیوں میں اس کا دماغ چلتے 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 ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس سے اپنی اولاد بھی نفرت کرنے لگتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار بھی نفرت کرنے لگتے ہیں، معاشرت اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ بدگمان بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد تجسس، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذمہ کوئی یہ ڈیوٹی تو نہیں ہے نا ہم کسی کے پیچھے پڑ جائیں۔ بھئی اگر کسی کی ڈیوٹی ہے، کوئی حکومت میں ہے، کسی کی ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جو عام مسلمان ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی؟ یہ اب اس کے اندر ہے یا نہیں، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ 2-3 بندے بات کر رہے ہیں، قریب کان لگا کر سننے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی چھوٹے گھر ہیں، گھر سے گزرتے ہوئے اگر کہیں سے اندر سے آواز آئی تو وہاں تھوڑے ٹھہر گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں۔ یہ انتہائی نیچ حرکت اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، لوگوں کی عیب جوئی کے پیچھے پڑے رہنا۔ اچھا ایک عیب تو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، اب دوسرا کیا ہے اس کے اندر، دوسری کیا خرابی ہے، دوسری کیا کمی ہے، تیسری کیا کوتاہی ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس کا بھی سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کر دیا، کیونکہ معاشرے میں جو توڑ کا سبب ہے، جو بگاڑ کا سبب ہے، وہ بدگمانی ہے اور یہ تجسس ہے۔ اس سے سب سے پہلے اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ غیبت ہے، اور غیبت اتنی سخت اور عجیب چیز ہے کہ اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا، ایحب احدکم، تم اس بات کو پسند کرتے ہو، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤ، یہ پسند ہے تمہیں؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، مسلمانوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کے عیب جوئی کے پیچھے، بدگمانی، ان کا تجسس، ان کی غیبت۔ پھر اللہ نے آگے تسلی دے دی، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج پر مجھے بلایا گیا تو میں نے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں سینے کو۔ یہ غالباً ایک جیسے کہتے ہیں نا، ان کو خیال آیا ہوگا اس وجہ سے، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے اور جو ہے ان کی عزت پامال کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک دوسری جگہ حضور نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے، زنا سے بھی زیادہ کیسے سخت چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کیا، اسے احساس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب یہ جس کی غیبت کیا اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اگر اسی سے معافی نہ مانگی تو یہ گناہ، یہ اس کی توبہ نہیں ہوتی، اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جس کی غیبت کی اسی سے معافی مانگو۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی حضور نے فرمایا غیبت ایسی بات جو کسی کے اندر جو برائی ہو، جو عیب ہو، اب اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کرنا، جس کو وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، وہ خرابی نہیں ہے، تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں من حیث القوم من حیث الامہ ہم کتنے نیچے جا چکے ہیں، کتنے گر چکے ہیں ہم، اور غیبتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، ایک کی غیبت، دوسرے کی غیبت، تیسرے کی غیبت، سارا دن غیبت میں گزر جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کسی شخص نے غیبت کی تو یہ تو بڑے حکیم لوگ تھے، تو انہوں نے اس کے پاس گفٹ بھیج دیا، تحفہ بھیج دیا۔ اب بھائی یہ تو نہیں بنتا، انہوں نے ان کی برائی کی اور انہوں نے تحفہ دے دیا، بھجوا دیا تحفہ۔ یہ اس لیے تھا کہ اس بندے نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، اور یہ اس بندے کو سکھانا تھا کہ دیکھو آؤ یہ تحفہ لو، کیونکہ تم نے مجھے بھی تحفہ دیا نیکیوں کی صورت میں، اتنی مشکل سے نیکیاں کمائی ہیں، کوئی نفلی روزے رکھے ہوں گے، کوئی تہجد پڑھی ہوگی، کوئی تلاوت کی ہوگی، کوئی ذکر کیا ہوگا، لو یہ میں تحفہ بھیجتا ہوں۔ اور امام صاحب کے بارے میں ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اور فرمایا اگر یہ غیبت کرتا بھی، اگر یہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی کرتا تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ تو اس پر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام حنیفہ بڑے سمجھدار انسان ہیں، اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتے، ہماری نیکیاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ غیبت، اس کا احساس چونکہ ختم ہو گیا معاشرے کے اندر، تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ جو زنا ہے اس سے بھی بدتر گناہ ہے، غیبت اس سے بھی زیادہ سنگین ترین جرم ہے۔ اور آج میں دیکھ لیں، ہم سب اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، من حیث القوم دیکھ لیں، من حیث الامت دیکھ لیں، غیبت اتنی عام ہو چکی ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے مسلمانوں بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ جو بعض گمان ہے وہ گناہ، اور یہ بدگمانی ہے، مسلمان پر بدگمانی کرنا۔ اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے، اس کو وہ بنا لینا اپنے ذہن میں، پھر سارے آگے جو ہے نا وہ کیسٹ چلا دینا، اور وہ سارے اس کی جو ہے نا وہ بنا دینا کہ یہ اس طرح ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ انسان کو دنیا میں رسوا کر دیتی ہے، دن رات کا سکون چھین لیتی ہے، اور اللہ کی نظروں میں بھی گرا دیتی ہے۔ اللہ واضح منع کر رہے ہیں نا، تین بڑے گناہ ہیں، بدگمانی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم مسلمان کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے عیب، اس کے اندر ہزار عیب ہوں، میرے اندر تو عیب ہے نا، آپ کے اندر تو عیب ہے نا، اب ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، فلاں کا یہ ہے، میرا وہ عیب ہے، اس کا، تو یہ کہاں جائے گا معاشرہ؟ معاشرے میں نفرت پھیلے گی، دشمنیاں پھیلیں گی۔ اور غیبت کا کس لیے اتنی سخت وعید ہے کہ غیبت، اگر میں کسی کی غیبت کرتا ہوں اور میری یہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اس کی غیبت کی، میں نے فلاں کی غیبت کی، تو اس کے دل میں نفرت آئے گی، جواباً وہ بھی ایسی بات کہے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ عداوت و دشمنی اور نفرت، یہ چیزیں جنم لیں گی معاشرے میں۔ اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، نہ کوئی بدگمانی کرے، کوشش کرے کہ آگے اللہ نے فرما دیا نا، ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنی اصلاح کرے ان عادات کی۔ اور آج تو اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ گناہ کا احساس بھی ختم ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، وہ عیب ہے اس کے اندر، ہم پھر وہ عیب اس کا بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ ایک چند لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے فرمایا خلال کر لو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، خلال کرو، جس بھائی کا گوشت کھایا تھا نا
اس کے یہاں پہ ذرات اندر ہیں آپ کی دانتوں کے اندر، دانتوں میں پھنسے ہوئے. کبھی کبھی ظاہر بھی کر دیتے، حضور فرما دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرے تو جو 7 صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ 2 قبروں پہ عذاب قبر شروع ہے. تو صحابہ تو ہر بات یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں وہ؟ فرمایا ایک مسلمانوں کی غیبت کرنے والا، اس کے اوپر عذاب قبر شروع ہے، اور دوسرا وہ جو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، اس پر عذاب قبر شروع ہے. تو یہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں. اور آج اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ کسی کو احساس تک نہیں ہے کہ بھئی بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے. وہ بیچارہ اچھی نیت سے کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، اچھی نیت کے ساتھ اس کے ساتھ محنت کر رہا ہے، اور اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بدگمانی بھری ہوئی ہے اس کے بارے میں. یہ شخص معاشرے سے بالکل اکیلا ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، اور کوئی سے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. معاشرہ دھتکار دے گا ایسے بندے کو. پھر تجسس، ٹوہ میں لگے رہنا، اس کی بھی کوئی عزت نہیں بچے گی. لوگ اس کا نام جاسوس رکھ دیں گے، یہ تو کوئی جاسوس بندہ ہے، ہر کسی کی اس میں لگا رہتا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے اس کی؟ کسی کسی کو ہوتا ہے نا، یہ عادات ہوتی ہیں. ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں. تو کل ہی میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا، بات شروع ہوئی، تو اس کی جو بات تھی نا، جو بسم اللہ تھی، وہ غیبت سے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ نہیں وہ فلاں ایسے ہے، وہ اتنا برا ہے، وہ ایسا انسان ہے، اور یہ ہے اور وہ. میں نے کہا بھائی چھوڑو اس کو. اور یہ یاد رکھیں یہ بات، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آیا ہے اور وہ غیبت کرے، آپ اسے پیار محبت سے منع کر دیں، پھر بھی منع نہیں ہوتا، اٹھ کے چلے جائیں. ناراض ہو جائے تو 1000 مرتبہ ناراض ہو جائے. غیبت والے کے ساتھ نہ بیٹھیں. کبھی وہ کس کی غیبت کرے گا، کبھی کسی کی غیبت کرے گا، ساتھ آپ بھی گناہ میں شامل ہو گئے. ہم بھی شامل ہوتے ہیں گناہ میں. اسے اچھے انداز سے، محبت سے، میٹھے لہجے سے سمجھانا چاہیے. پھر بھی نہ سمجھے نا، اٹھ کے چلے جائیں. ناراض ہو چھوڑ دیں اسے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. یہ حدیث بھی تو ہے. من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، ومن اعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے کچھ دیا، وقد منع للہ، اور جس نے اللہ کے لیے روک کر رکھا، فقد استکمل الایمان، اس کے ایمان کامل ہے. اس پر بھی دیکھیں نا، یہ بات نہیں ہے کہ بس ہر وقت ہم ایسے بنے رہے اور وہ ہمیں گناہ میں، اور ہم کچھ بھی نہ کہ اس پہ ناراضگی بھی نہ ہو. گناہ آپ کو غیبت میں مبتلا کر رہا ہے، آپ کو کبائر میں مبتلا کر رہا ہے، اور آپ اس سے ناراض بھی نہ ہو. اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں. یہاں اللہ کے لیے ناراض ہو جائے کہ میں جا رہا ہوں، ناراض ہوتے ہو جاؤ، انشاءاللہ اس پہ اس کی ناراضگی وقتی ہوگی. اس کے دل میں میل نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے روٹھ جانا، ناراض ہو جانا، کوئی دینی بات ہو، اور اللہ کے لیے کسی کو دینا اور اللہ کے لیے روک کے رکھنا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ میرے اس سے رشتہ ٹوٹ گیا. کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا. اللہ اس سے زیادہ ڈبل عزت دے گا اس بندے کو. ہاں نفسانی، اس کی اپنی خواہشات کی وجہ سے ناراض ہوا ہے، غصے کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے اس گناہ سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بیڑا غرق ہو چکا ہے معاشرے کا، بدگمانیاں، گھر تباہ ہو چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، اور جناب تجسس، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا، اس سے تباہی ہوئی ہے. اور جو ہے غیبت، اس نے تو سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا. تو اس لیے اللہ نے یہ تینوں اکٹھے صورت حجرات میں اکٹھے ذکر فرمایا کہ ان چیز سے بچو. یہ آپ کی دنیا آخرت تباہ کر دے گی، اللہ کی نظروں سے گرا دے گی. اب غیبت کرنے والا نیکیاں کر رہا ہے، وہ ساری نیکیاں اس کو دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی بدگمانی سے بچائے، مجھے بھی اللہ غیبت سے بچائے، اور مجھے بھی اللہ تجسس سے، مسلمان کے عیبجوئی کے پیچھے پڑے رہنا. اچھا، غیبت تو غیبت ہے، کسی کے اندر وہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر عیب لگا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اس کے اندر عیب نہیں ہے، اور اس کے اندر عیب ڈال دینا، بھئی یہ اس کے اندر ہے، اور مشہور کر دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تہمت لگانا کہ فلاں اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی. تو بھائیو، یہ بڑے گناہ ہیں.
اور معاشرے میں تیزی سے پھیلے ہوئے ہیں، عام ہو رہے ہیں، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت، کہ کم از کم اس میں احساس تو ہوتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے۔ کسی نے زنا کیا، اس کو احساس تو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو احساس کی وجہ سے کسی نہ کسی دن تو توبہ کر ہی لے گا۔ لیکن یہ غیبت ایسا سرایت کر گیا معاشرے میں، ایسی یہ لعنت پھیل چکی ہے، یہ زہر اتنا پھیل گیا کہ احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شروع ہو جاتے ہیں، غیبت شروع ہو جاتی ہے، چند 2 3 4 آدمی اکٹھے، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہے، سب کا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، نیک بھی ہیں جو غیبت سے، دیکھیں ہم انسان محنت کرتا ہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ اسے توفیق دے، تہجد بھی پڑھے، تہجد میں روئے، دن کو وہ غیبت کرے، یہ سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت تو کرنی ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔